السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی اور شریعت سے حاضر خدمت جی ہاں جناب اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا کرو، جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور رکھے۔ بات کر لیتے ہیں ستارہ یاسین اور کوثر کے بارے میں۔ کوثر کو لے کے ساجد بھائی آ گئے ہیں، ڈائریکٹ وہ اپنے نیو گھر میں نہیں گئے، ستارہ یاسین کی گئی اسٹے کے، اور ہم بھی ستارہ اس کا اس طرح ویلکم کر رہی ہیں کہ جتنی بھی یہاں پہ جینول جو بیوی ہیں اپنی وائف کی، فرسٹ وائف جو ہے، ان کا تو دل ہی دھڑک گیا ہوگا، بستر میں پڑ گئی ہوں گی اور بے ہوش ہو گئی ہوں گی کہ اس طرح کون ویلکم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نینا پہ۔ نینا کیا حرکتیں کرتی پھرے کہ لینس لگانے کے آئی لیشز لگانے کے چکر میں اب وہ انہیں سمیہ کی مدد آ گئی ہے، اور سمیہ ان کی بہت مدد کر رہی ہیں، بیڈ بھی شیئر کر رہی ہیں، اور دل نرم ہے، یہ بات سمجھ رہے دل بھر نینا کے پاس رہ رہے ہیں۔ اور امی جی کا سب کا پڑھنا سمیہ کی طرف ہے، غصہ دکھایا تھا، لیکن جہاں پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، ابھی آگے بات کرتے ہیں کہ علی کا کیا حال ہے۔ علی کے بارے میں دلبر نے یہ کہا کہ اب میں اس کو نہیں لوں گا، اب اس کی ماں سنبھالے جیسے سنبھالے، میرے پاس کاغذ ہے، میرے پاس قانونی ہے، لیکن میں لے لوں گا۔ ایک بات آپ کہتے ہیں میرا کوئی مائی کا لال بھی ہو تو میں علی کو نہیں چھوڑوں گا، میں لے کر آؤں گا۔ اس وقت آپ حق پہ تھے، لیکن جب آپ نے ارادے بھی صحیح تھے، ٹھیک ہے اوکے، لیکن جب آپ نے چھمیا کی شادی کی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر فاطمہ نے بھی کر دیا تو لے جاؤ تو لے گئی، تو وہ رائٹس نا آپ کا جو آپ جس پہ اتراتے تھے مائی کا لال دیکھو مجھے کیسے روکتا ہے علی کو، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر تو ڈی ڈی نے ہاتھ نیچے کر لیے ہیں، تو ادھر عائشہ بھی پریشان ہو گئی علی کو رکھ کے، کیونکہ علی کو رکھ کے اب اس کی تعلیم اسکول میں وہ تو داخل کروا نہیں سکی، اس کی تیاری کروا رہی جا رہی ہے، تو ٹیوشن کے لیے بڑا دور اچھا سا ٹیچر ڈھونڈا گیا جس کے لیے یہ کیونکہ عائشہ کا کام ہے اس کو لانا لے جانا، تو وہ اب اتنے دنوں میں پہلے ایک بات ہے، پہلے یہ باوپور جا رہی تھی کہ میں وہ دیکھ رہی ہوں اس کا ہاسٹل دیکھ رہی ہوں، یہ دیکھ رہی ہوں، وہ دیکھ رہی ہوں، وہاں سے وہ تھک ہار کے اتنے پورا قسطیں بنانے کے انہوں نے کہا جی میں ٹیوشن ٹیسٹ سینٹر پہ لگا رہی ہوں، اسکول میں نہیں لگا رہی، تو اب وہ لانے جانے میں اتنی تھک گئی ہیں کہ مصروفیات گزر جاتی ہے کہ فاطمہ جو کراچی میں ہے دلبر کی وائف، اسے علی سے بات کرواتے ہوئے مجھے ٹائم لگ جاتا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ مجھے لگتا ہے اب وہ جو ہے نا بڑی اس میں آ گئی ہیں کہ میں نے کیا فیصلہ کر دیا تھا، سر پڑ گئی ہے مصیبت، اب مجھے نبھانی ہے لوگوں کو شو کر کر کے۔ تو بیوی میں آپ کو مشورہ یہ دوں گی، اب آپ تھکیں، گر جائیں، لیٹ جائیں، بے ہوش ہو جائیں، یہ چیز آپ وائی ٹی پہ شو نہ کریں۔ آپ نے لیا ہے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے تو کریں، اور مجھے لگتا ہے دلبر جو ہے وہ اس کے خرچہ بھی نہیں دے گا، اس نے کہا نا کر لو دیکھ لیتا ہوں کتنا کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، مقصد تو ایک ہی تھا نا، اچھی تعلیم تربیت اچھا ماحول دینا، تو وہ ماں دے گی۔ آپ سے جو علی چھٹا ہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، سمیہ سے شادی کی وجہ سے چھٹا ہے۔ ادھر سمیہ کی بہن جو سمیہ کی بیٹی ہے وہ ان کے لیے رو رہی ہے کہ سمیہ کی بیٹی ان کو یاد کر کر کے روتی ہے، اور سمیہ یہاں پہ پانی کراچی کے پانی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور گھر سے بھی ہوگی جو کہ وہ نہیں بتا رہی ہے۔ مجھے تو مشکل لگ رہا ہے رہنا، دلبر نے بڑی عجیب فیصلے کر لیے ہیں، لیکن نینا کا اس وقت بہت برا مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ کہتی ہیں جی مجھے ماڈل کی ضرورت تھی، شمیع نے کہا ہوا تھا میری لیشز لگانے آئی لیشز، تو میں نے اسی پہ ٹرائی کر دی، کہ وہ ہمارے گھر رہتی ضرور ہے، اپنا کھانا پینا ہے ان کا، صرف بیڈ شیئر ہوتا ہے، ہمیں اس کے رہنے سے کوئی پرابلم، یہ جو ساری باتیں نا اچھی نہیں لگتی یار، لوگوں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، لینا کا اس طرح آنا، میں سمجھتی ہوں لینا کے لیے خود بہت، نانی جی کے لیے خود بہت مشکل ہے۔ ادھر ان کی امی ہنی مون مناتی پھریں، امی سے پتہ نہیں گاڑی بھی لے لی، زمین کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، انگوٹھیاں سونے کی بھی لے لی، واہ بھائی واہ بھائی۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے ادر مدعے پہ کہ تارا جی کیا کر رہی ہیں، اتنا وارملی ویلکم سوتن کا، بے ہوش ہو گئے، بہت سے لوگ اسپتال پہنچ گئے، بد ہضمی ہو گئی، کہ جینول تو ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کیا بتانا چاہ رہے ہو مجھے بتائیں۔ اچھا آپ کی ان کے ویو کو یہ سین پسند بھی آ رہا ہے، حالانکہ ان کے چاہنے والے وہ زیادہ ایسے انڈین ہے جہاں پہ دوسری شادی کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن مجبور ہیں کہ ان کا گرو یہ کر کے دکھا رہا، اور گرو بھی وہی دکھا رہا، اتنی آؤ بھگت، اتنا آگے پیچھے جانا کیوں؟ وہ ساری باتیں بھول گئی کہ آپ کچھ غلط ملت ہو گیا پھر آپ کے اوپر ہی سب کچھ پڑے گا، نہیں عادت ہو گئی نا، لوگ دیکھیں گے مشہور ہوئے، غلط ہوئے، بدنام ہوئے، وہ بھی ٹھیک ہے اس ٹائم پہ سب چل رہے ہیں۔ اچھا جی کھانا بھی بنایا جا رہا ہے، امی نہیں، امی بھی وارے نیارے جا رہی ہیں، حالانکہ امی بھی کسی کے بچوں کو پالنے کے انٹرسٹ نہیں رکھتے اپنے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر تارا جی جو ہیں جس طرح
کیا میسج دے رہی ہیں آپ ہمیں اور فاطمہ کو، ڈی ڈی فاطمہ کو کیا میسج دے رہی ہیں، جو اپنے غم میں گھلے جا رہی ہے، مرے جا رہی ہے؟ کیا میسج دے رہی ہیں آپ؟ کیا میں پرفیکٹ ہوں، میں سب کچھ ہوں؟ پھر بھی دیکھو میں نے اپنے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف کو ویلکم کیا، ایسے تم بھی کر لو۔ ایسی صورت میں ایسی لیڈی تارا جی فاطمہ کا کیا ساتھ دیں گی؟ ان کے سبسکرائبر تو فاطمہ کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر جناب آپ کا گرو جو یہ شو کر رہا ہے اس کا کیا ریزن ہے بتائیں مجھے؟ تو آپ فاطمہ کے لیے کیوں کھڑے ہیں؟ درد ہے وہاں کا، درد کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں فاطمہ بھی جمعہ کو اسی طرح ویلکم کر لے، قبول لے؟ بھئی قبول لیں گے کہ زبردستی میاں نے کر لی ہے، قبولیں گی تو، لیکن یہ دل تو نہیں چاہتا نا ایک گھر میں رہیں، ایک بات کریں، ایک گھر میں خوشی رہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا جو تارا جی دکھا رہی ہیں ڈرامہ شرامہ۔ بات سوچنے کی ہے نا، یعنی کہ اب فاطمہ تنہا رہ گئی، فاطمہ رہ گئی، تارا جی کے سبسکرائبر رہ گئے جو اس سے ہمدردی رکھتے ہیں، اور جب ڈرامے کا منہ پھیرتے ہیں تارا جی کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ تو کیا بات ہے، دو دو معیار ہو گئی، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ تو تارا جی تو خطے کا خیال رکھو، آپ چاہ رہے ہو میاں کو، ہسبینڈ کو آپ دوسری شادی کریں، پہلی بیوی اسی طرح ویلکم کرے گی۔ ویلکم کرو نہ کرو، کوثر کو لانا نہیں چاہیے تھا۔ کوثر کو اگر گاؤں سے لے ہی آئے ہیں تو انہیں الگ گھر میں رکھیں اور خود گھس گھس کے نہ جائیں، یہ مناسب نہیں لگتا۔ آپ نے اپنے گھر کے پردے بھی وہاں لگا دیے ہیں، کیوں؟ وجہ ہے جی؟ یہ کوئی بات ہے؟ خواہ مخواہ وہ کہتے ہیں نا وہ عبداللہ دیوانہ بیگانے کی شادی میں گھسے جا رہا، اچھا نہیں لگ رہا یہ سب کچھ۔ اب چلو سلمیٰ جی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سلمیٰ جی دوسری طرف لگی ہوئی ہیں رمضان کی تیاری کرنے میں، اور اٹکلیاں پچکلیاں کر رہی ہیں اصغر بھائی کے ساتھ۔ اصغر بھائی بھی پوری کوشش کرتے ہیں ویڈیو بنانے کی، میرے خیال میں انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جی اب وہ ویڈیو بناتی تھی نا، جب میرا نہیں بناتی تھی تو میرا کاروبار بڑا اچھا تھا، لیکن جب یہ سیریس ہوئی ہیں ویڈیو بنانے میں تو میرا 20% بھی نہیں کماتا ہوں اپنے فارم ہاؤس سے۔ تو اب تو مجبوراً وہ بھی اب کل بولنے لگے ہیں، پہلے تو بولتے نہیں تھے، خاموشی غصے سے ایک طرف منہ بنا کے بیٹھے رہتے، لیکن اب اصغر بھائی پہلے بات کرنے لگے، پھر ویڈیو میں کوپریٹ کرنے لگے، اور اب تو ہنسی مذاق بھی کرنے لگے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا ابو جی پہنچ گئے ہیں، سلمیٰ جن کی خدمت کر رہی ہیں ولاگ، میں نے ابو جی کا دیکھا نہیں، لیکن کنٹرول تو ہوگا، کنٹرول ہی سے زندگی چلتی ہے۔ لیکن ابو جی ٹھیک ہے، اور لیکن ابو جی بھی شور نہیں مچا رہے، کیونکہ امی کا تو رمضان میں آنے کا ہے ہی ہے، اور ان کا جو اقامہ ہے نا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اقامہ ختم کر کے کیا کرو گے؟ پھر بھی پیسے لگا کے ویزا لے کے بہت پیسہ لگانا پڑے گا، ابھی تو صرف ٹکٹ ہی لینے کی ضرورت پڑتی نا اماں جی کو۔ تو یہ اقامہ دونوں بہنیں مل کے نا عوام کو پاگل بنا کے نہیں گھن چکر بنا دیں گی، امی آتی جاتی رہیں گی، خوش ہیں میری سلمیٰ جی کے جاتے، ان کی تو بانچھیں کھل جاتی ہیں ستارہ یاسین کے گھر میں رہنے سے۔ اب دیکھو کیا اس کی اسکرپٹ پڑھا کے ان کو بھیجا جائے گا، لیکن اب تو سب نرمی ہو گئی ہے، امی آ جاؤ، امی آ جاؤ، امی یہ کر لو، امی کر لو، امی تو اپنے حساب سے آئی گئی ہیں، وہی دیکھو نا اب رمضان میں تارا جی کیا کریں گی، اور ان کی سرونٹ ویڈیو میں آنے لگی ہیں، اب لگتا ہے چینل ان کا بنا۔ ادھر رمضان غائب ہے، رمضان نظر نہیں آ رہا نینا کے گھر میں، یہاں پہ بھی چھپایا ہوا ہے، لیکن ان کی بیوی صاف ستھری ہے، اس کا لگ رہا ہے میاں جی گھر پر ہی ہے۔ اور اب تو ساجد بھائی کی جو عمر ہے نا، اس میں گنگنانا ساجد بھائی اچھا نہیں لگتا، اگر گانا گانا ہے تو کم از کم اپنی تون تو اندر کر لو۔ اتنی موٹی ماں سے ایسا لگ رہا کہ کوثر کے ساتھ ساجد بھائی بھی پیگنٹ ہو گئے، اتنی بڑی ٹون کھا کھا کے فری کا اتنے پیٹ کر لیا آپ نے، اللہ کا خوف کرو، بچے جوان ہونے والے، یہ چھوٹے پن چھوڑ دو، یہ گانا گا رہے تھے ہیں، واہ جی واہ۔ اب آپ بھی فاطمہ کا نہیں ساتھ دو گے، پر فاطمہ کا ساتھ تو تارا جی کے سپورٹر ہی دیں گے، جو اس طرح منہ کریں گے فاطمہ کو ہمدردی، ادھر دیکھیں گے سیکنڈ وائف کو کس طرح ویلکم کیا جا رہا ہے، دکھی دل کے ان کو بھی کر لیں گے، گھن چکر بن گئے نا ہم سب۔ تو جناب سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور پتہ نہیں کس کی اس میں ایک کمنٹس آ رہا تھا کہ علی کے بارے میں، اس نے کہا، عائشہ نے کہا علی مدرسے بھی جاتا ہے اور ٹیوشن بھی پڑھتا ہے، تو کسی نے کمنٹ کرا اس کو مدرسے مت بھیجو، کیوں نہ بھیجے بھائی، جیسے ہماری دینی تعلیم جو ہے قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، کتاب ہے وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، آپ کس رنگ میں یہ بات کہہ گئے؟ پہلے سوچا کریں، سمجھا کریں، اگر آپ کو نہیں معلوم اس بنیاد پہ کہہ گئے، آپ مدرسے کو نہیں سمجھتے، چلو ہم نے آپ کو معاف کیا، لیکن یہ بات کرنا تو حق بنتا ہے، ایسی بات کیوں کی آپ نے؟ مدرسے سے تو ہم انسان بنتے ہیں، اگر صحیح تعلیم ہو تو قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا، اچھا مسلمان بننا، ایک انسانیت کو جگانے میں۔
یہی ہمیں جنت بنائے گا۔ وہ دنیاوی دینی تعلیم ہے، وہ دنیاوی تعلیم میں ہم ترقی کرتے ہیں اور اچھا انسان بننے میں ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اپنی اپنی کسی کی آپ نے کس طرح فکرہ بازی کر دی، بڑا عجیب لگا یار۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور جی لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اور میرے ساجد بھائی پیٹ چھوٹا کر لو، میٹ اپ پہ اچھا نہیں، ہاں میٹ اپ میں تو اب ستارہ یاسین کے ساتھ کوثریہ بھی جائیں گی، کوئی دھکا شکل لگ جائے، کچھ کام خراب ہو گیا تو پھر دیکھ لو جی، آپ کی تارا جی کنٹروورسی میں رہنے کے لیے پورے 100 سے 100 موقع تلاش کرتی ہیں، ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اچھا جی، اللہ حافظ۔ اب تو ستارہ سے زیادہ کوثر کا خیال رکھنا پڑے گا، کہیں ان کو کچھ ہو گیا تو پھر ایک کنٹروورسی بڑھ جائے گی، ہے نا؟ بات صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا جی۔